ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس چل رہا ہے، اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ذکر حبیب کی برکت سے سارے عالم کو، ساری انسانیت کو اس کرونا کی وبا سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ذکر حبیب کی برکت سے اپنے حبیب کی سچی محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی معیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات طیبات کے بارے میں بات چل رہی ہے. گزشتہ کل بات چل رہی تھی کہ اندرون خانہ جو آپ کی خانگی زندگی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے. ایک انسان کی زندگی وہ ہے جو اس کے گھر سے باہر کی زندگی ہوتی ہے، اور ایک زندگی وہ ہے جو انسان کے گھر کے اندر کی زندگی ہوتی ہے. باہر کی جو زندگی ہوتی ہے تو اس میں تو انسان باہر والوں سے اچھا برتاؤ، اچھا رویہ رکھ لیتا ہے، رکھ رکھاؤ کر لیتا ہے، لیکن اصل امتحان انسان کا وہ اپنے گھر کے ماحول کے اندر ہوتا ہے کہ گھر کے ماحول میں وہ کیسا ہے. اپنے والدین کے ساتھ وہ کیسا ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہ کیسا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ وہ کیسا ہے، پھر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ وہ کیسا ہے. تو انسان کا جو امتحان ہے وہ گھر سے باہر نہیں ہوتا بلکہ گھر کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ باہر ہر آدمی اچھا بن جاتا ہے، اور وہ اس لیے بن جاتا ہے کہ اگر باہر وہ برا برتاؤ کرے، کوئی بری گفتار کرے تو لوگ کہیں گے کہ عجیب آدمی ہے، بدنامی ہوگی، رسوائی ہوگی. تو ایک لوگوں میں رکھ رکھاؤ کے لیے لوگوں سے اچھا برتاؤ، اچھا سلوک کر لیتا ہے، لیکن جب گھر کے اندر آتا ہے تو گھر کے اندر آنے کے بعد گھر والوں سے اس کا برتاؤ کیا ہوتا ہے. اکثر یہی دیکھا جاتا ہے کہ نوجوان بچے جب گھر سے باہر ہوتے ہیں تو بہت اچھے ہوتے ہیں، دوستوں میں ہوتے ہیں تو بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب گھر کے اندر آئے اب ماں باپ کے سامنے ان کا منہ چڑھا ہوا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ ان کا برتاؤ انتہائی نازیبا ہے کہ وہ ماں باپ جنہیں ان کی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، اب جب وہ اسے کسی کام کے لیے بولتے ہیں، اور کون ماں باپ کہ جنہوں نے اپنی جوانی، اپنی زندگی کو اس اولاد کے پالنے میں، اسے جوان کرنے میں کھپا دیا، خود بوڑھے ہو گئے، اس اولاد کو جوان کر دیا. اب جب یہ اولاد جوان ہوئی تو بیچارے بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ گئے. اب انہیں کچھ آس ہوتی ہے، کچھ امید ہوتی ہے کہ یہ اولاد کچھ کام آ جائے گی، لیکن اولاد ہے کہ وہ کہنا ماننے کا نام نہیں لیتی. اور اگر ان کے دوستوں کے ساتھ ان کو دیکھا جائے تو دوستوں کے ساتھ ایسے اچھے ہوتے ہیں کہ جیسے ان سے اچھا کوئی انسان ہی نہیں ہے، اور ماں باپ کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ اتنے ہی زیادہ برے ہوتے ہیں. تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ پہلے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اور پھر گھر والوں میں ماں باپ کا درجہ ہے، شوہر کا درجہ ہے، بیوی کا درجہ ہے، اولاد کا ہے، بہن بھائیوں کا درجہ ہے، پھر قریب کے رشتہ داروں کا درجہ ہے، پھر پڑوسی کا درجہ ہے. اب ان سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، کیونکہ
جہاں آدمی کا انسان کا اکٹھے رہنا سہنا ہوتا ہے تو وہاں پر اکثر یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے اور بڑے کی جو تفریق ہے، اگر ادب نہ ہو، کوئی طبیعت میں شرافت نہ ہو یا کوئی تربیت نہ ہو، تو جب اکٹھے رہنا ہوتا ہے تو چھوٹے بڑے کی تفریق ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ چھوٹوں کی بڑی غلطی ہوتی ہے کہ وہ بڑوں کو اپنے جیسا سمجھنے لگتے ہیں اور اپنے جیسا سمجھ کر اپنے مزاج کے مطابق برتاؤ کرنے لگتے ہیں، اور یہ بڑی کوتاہی کی بات ہے اور محرومی کی بات ہے کہ جو اپنے بڑوں کو اپنا جیسا سمجھنے لگے اور اپنے جیسا برتاؤ ان کے ساتھ کرنے لگے اور ان کی ہتک کرنے لگے، ان کے ساتھ نازیبا سلوک کرنے لگے، تو بھائی کسی اور کا نقصان نہیں کر رہا، یہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، کیونکہ تجھے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ اگر تو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے تو یہ تیرا اچھا ہونا یہ اللہ کے نزدیک قابل قدر ہے، اور اگر گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو پھر تیرا یہ باہر کا اچھا ہونا یہ کسی کام کا بھی نہیں ہے، یہ صرف نام کے لیے تو ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی، اور حقیقت یہ ہے کہ جتنی انسان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، تواضع ہوتی ہے، اتنا ہی وہ گھر کے اندر بھی عاجزی اور تواضع سے پیش آتا ہے، نرمی سے پیش آتا ہے۔ اور اگر طبیعت کے اندر عاجزی نہیں ہے، تواضع نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تکبر ہوگا، بڑائی ہوگی، عجب ہوگا، بات بات کا برا لگنا ہوگا۔ گھر والے کوئی کام کہہ دیں تو اس کا ایک برا لگے گا کہ مجھے یہ کام کیوں کہہ دیا۔ آپ دیکھ لیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ باپ ایک ہی بیٹے کو کوئی 2-3 کام کہہ دیتا ہے تو بیٹا آگے سے اعتراض کرتا ہے کہ جی میں ہی نظر آتا ہوں اور دوسرے بچے نہیں ہیں جو نظر نہیں آتے، اعتراض ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ باپ نے مجھے اس قابل سمجھا، مجھ پہ اعتماد کیا، تو مجھے باپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے، اس کے اعتماد پر پورا اترنا چاہیے۔ اور اپنے آپ کو اگر سلامت فہم انسان کے اندر ہے، کوئی عقل کو دانش اس کے اندر ہے، تو اسے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے کہ میرے سر پہ میرے بڑے تو موجود ہیں، مجھ سے کام لینے والے، میری تربیت کرنے والے، اللہ کا شکر ہے کہ موجود ہیں۔ کیونکہ جب یہ سہارے، یہ سائے سروں سے چلے جاتے ہیں، پھر انسان کو پتہ چلتا ہے، پھر انسان پچھتاتا ہے کہ ان کے وجود کی کتنی برکت تھی اور ان کی باتوں کے اندر کتنا اثر تھا، کہ بہت سے لوگ مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہیں، ہاں جی وہ فلاں بات تو صحیح کرتے تھے، اب مرنے کے بعد آنکھیں کھلی تو کیا کھلی؟ ارے قدر کی ہوتی تو زندگی میں قدر کی ہوتی، زندگی میں کہنا مانا ہوتا، زندگی میں ان کی دعائیں لی ہوتی، اور وہ دعائیں ساری زندگی تمہارا ساتھ دیتی۔ اور ماں باپ کی دعائیں ایسی دعائیں ہیں کہ جو انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہیں، انسان کی قسمت کو پلٹ دیتی ہیں، اگر آدمی اپنے ماں باپ کی دعائیں لینے والا بن جائے۔ اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اپنے گھر والوں کا، اپنے ماں باپ کا، اپنی بیوی کا، اپنی اولاد کا، شوہر کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ تو آپ کی عادت مبارکہ کیا تھی کہ گھر میں آ کر مصروف رہتے تھے، خالی نہیں رہتے تھے۔ اور یاد رکھیے کہ مصروفیت گھر کے اندر کی ہو یا گھر سے باہر کی ہو، بڑی نعمت ہے، کیونکہ مصروف آدمی کو شیطان بہکاتا نہیں ہے، مصروف آدمی پر شیطان کا حملہ ہوتا نہیں ہے۔ ہاں جو بیکار ہوگا، فارغ ہوگا، اس پر شیطان کا حملہ ہوگا، اس کو وہ وساوس ڈالے گا، خیالات ڈالے گا، یہ کر لے، یہ کر لے، یہ کر لے، تو اس کے اندر ایک انتشار پیدا کر دے گا، ایک تشویش اس کے اندر پیدا کر دے گا۔ کس کے اندر؟ فارغ آدمی کے اندر۔ اس لیے بزرگوں کا مقولہ ہے کہ بھائی بیکار سے بیگار بھلی ہے، اگر کوئی کام نہ ملے تو کوئی بیگار کا کام ہی کر لو، لیکن اپنے آپ کو مشغول رکھو۔ یہ مشغولی بڑی نعمت ہے کہ آدمی شیطان کے حملوں سے بچا رہتا ہے، ورنہ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں جی وساوس آتے ہیں، خیالات آتے ہیں۔ تو پہلی بات تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، وسوسہ جو آ رہا ہے وہ اختیاری نہیں ہے، غیر اختیاری ہے، اور جو چیز غیر اختیاری ہو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔
کیوں؟ اگر پریشان ہوا اور تمہیں پکڑ لے گا، چپک جائے گا، اور اگر اس سے بے دھیان ہو گیا خود ہی پیچھا چھوڑ کے چلا جائے گا۔ تو وسوسے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا علاج بھی یہی ہے کہ جب کوئی وسوسہ آئے، کوئی خیال آئے تو اسے دور کرنے کی کوشش نہ کریں۔ کل بھی ایک نوجوان بچہ کہہ رہا تھا جی مجھے بڑے خیالات آ رہے ہیں اور میں اسے دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو اور زیادہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہی تو بڑی کوتاہی ہے کہ دور کرنے کی کوشش کیوں کی؟ کہ بجلی کا ایک ننگا تار ہے، کرنٹ اس کے اندر دوڑ رہا ہے، تو بھائی اگر اس کو پکڑو گے بھی دور کرنے کے لیے تو تمہیں چپک جائے گا۔ تو اس کا طریقہ یہی کہ اس سے دور ہٹ جاؤ، اپنے آپ کو کسی کام میں مشغول کر لو، اور جب مشغول کر لو گے وسوسے سے ذہن اور دھیان ہٹ جائے گا۔ اس کا آسان سا علاج ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مصروفیت بڑی نعمت ہے، اور کبھی مصروفیت کو اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ خوشی خوشی اپنے کاموں کو انجام دینا چاہیے۔ ہمیں دو قسم کے لوگ نظر آتے ہیں، ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ کاموں کو بڑے شوق سے، بڑی دلچسپی سے انجام دیتے ہیں، اب کتنا ہی کام کیوں نہ ہو، ایسے آدمی کے اوپر کام کا کبھی بوجھ نہیں ہوتا، کیونکہ کاموں کو شوق سے انجام دے رہا ہے۔ اب اس کی کیا کیفیت ہے کہ وہ کام کو اپنے اوپر سوار نہیں کر رہا، بلکہ کام کے اوپر وہ سوار ہے، اور ہونا یہی چاہیے کہ سواری کس لیے ہے کہ اس پہ سوار ہوا جائے، سواری اس لیے نہیں کہ اپنے اوپر سواری کو سوار کر لیا جائے۔ تو جو سواری کا کام ہے وہ لینا چاہیے سواری سے، تو کام پر سوار ہونا چاہیے، کام کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ زندگی مشکل ہو جائے گی۔ تو بہت سے لوگ وہ ہیں کہ شوق سے کام کرتے ہیں، اور جتنا بھی کام کر لے تھکتے نہیں ہیں، پریشان نہیں ہوتے، اور بعض ایسے ہیں کہ ذرا سا کام بتایا طبیعت پریشان ہو گئی، ارے یہ کیسے ہوگا؟ تو معمولی سا کام بھی پہاڑ لگتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اپنی ہمت کو کمزور کر رکھا ہے، کام کو بڑا سمجھ رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کام سنتے ہی پسینے چھوٹ جاتے ہیں، کیسے ہوگا، گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے سبق ملتا ہے کہ آپ باہر بھی مصروف رہتے تھے، کہ مسجد نبوی میں آپ تشریف فرما ہیں، مختلف لوگ ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، وفود آ رہے ہیں، آپ سے دین کی باتیں پوچھ رہے ہیں، ایمان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، مشرف باسلام ہو رہے ہیں، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اور جب گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ میں تو باہر سے بہت تھکا ہوا آیا ہوں تو گھر کے اندر آتے ہی بستر چاہیے، چارپائی چاہیے، نہیں، گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں خوشگوار چہرے کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، اور گھر والوں کی دلجوئی فرماتے ہیں، گھر والوں کی خیر خیریت معلوم کرتے ہیں، اور اگر کوئی گھر والوں کے پاس کسی کا پیغام ہوتا ہے اس پیغام کو سنتے ہیں۔ بہت سی خواتین آتی تھیں، بہت سے سوالات چھوڑ کر جاتی تھیں امہات المومنین کے پاس کہ ہمیں اس کا جواب لے کر دے دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا جواب امہات المومنین لیتی تھی، لیکن آپ یہ نہیں فرماتے تھے کہ میں تو بہت تھکا ہوا آیا ہوں اور تم نے سوال پوچھنا شروع کر دیے، نہیں، آپ یہ نہیں فرماتے تھے، بلکہ خندہ پیشانی کے ساتھ ان کے سوالوں کے جواب بھی دیتے تھے، گھر والوں کی دلجوئی بھی فرماتے تھے، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھاتے تھے، اور پھر گھر کے کام کاج بھی کر لیتے تھے۔ معمولی بات نہیں ہے، گھر کی جھاڑو لگا لینا، برتن دھو لینا، کتنی معمولی سی بات ہے۔ آج تو مرد کہتا ہے کہ اگر میں نے گھر کی جھاڑو دے لی تو لوگ کیا کہیں گے، یہ تو بیوی کا غلام ہو گیا۔ تو بھائی لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، یہ دیکھو یہ تو ہمارے نبی کی سنت ہے، اور اگر نبی کی سنت پر عمل کرنے میں بیوی کی غلامی کا طعنہ ملے تو وہ بھی سر آنکھوں پر، لیکن نبی کی غلامی تو مل رہی ہے نا، کہ جب ہمارے نبی نے گھر میں جھاڑو لگائی ہے تو ہمیں شرم اور عار کیوں آتی، اور ہم اس سے کیوں گھبراتے کہ لوگ کہیں گے بیوی کا غلام ہو گیا۔ اور بعض جگہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ماں باپ خوشی خوشی شادی کر کے لاتے ہیں، جو ماں خوشی خوشی بہو لے کر آتی ہے وہی طعنے دیتی کہ اس کو کیا ہو گیا، پہلے تو یہ ایسا نہیں تھا، تو بھائی پہلے تو بیوی اس کے پاس نہیں تھی، اب بیوی آ گئی تو ظاہر ہے کہ تبدیلی تو آئے گی، اب بیوی کا حق بھی اس کے ساتھ وابستہ ہو گیا تو بیوی کے حق کو تو وہ ادا کرے گا، اس میں پریشان ہونے کی کون سی بات ہے۔ تو مائیں پریشان ہو جاتی ہیں، کہتی ہے لگتا ہے یہ تو بیوی کا غلام بن گیا،
تو اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے. ہمارے نبی کی سنت ہے تو فخر سے عمل کرو. کبھی کبھی گھر کے برتن دھو لیے اور زیادہ اگر نہ ہوا بھائی کوئی اپنی ایک پلیٹ اٹھا کر دھو کے رکھ دی, اپنا کوئی چائے کا کپ ہے وہ اس کو استعمال کیا, دھو کے رکھ دیا اس نیت سے کہ ہمارے نبی کی سنت ہے. چلو سارے گھر کے برتن نہ دھو تو اتنا کام تو کر سکتے ہو کہ اپنا کام خود کر لو, اپنے بستر کی چادر کو خود طے کر لو. اکثر یہ ہوتا ہے کہ مرد اٹھتے ہیں اور چادر لحاف جو بھی کچھ اوڑا ایسے چھوڑا چل دیا. اب بیوی بیچاری اس کو طے کر کے رکھ رہی ہے, اس کو سنبھال رہی ہے. نہیں, اس کو طے کر کے خود رکھنا چاہیے. جب بستر سے اٹھ گئے اب فوراً پہلا کام یہ کرو کہ اس کی چادر کو طے کر کے رکھ دو. کیا ہے, زندگی کے اندر ایک سلیقہ آتا ہے, زندگی کسی اصول اور ضابطے کے تحت گزرتی ہے کہ یہ سارے کام کرنا بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے. وہ بیوی ہے کوئی نوکرانی نہیں ہے, تو خود بھی کچھ کام کرنے کی عادت ہونی چاہیے. ہر کام بیوی کے ذمہ نہیں ہونا چاہیے. تو اتنا تو اپنے گھر کے کاموں کو کرنا چاہیے. اور پھر سب سے آسان بات یہ ہے کہ اس نیت کے ساتھ کرنا چاہیے کہ ہمارے نبی کا یہ طریقہ ہے. کون ہے؟ فخر دو عالم ہے, دو جہاں کے بادشاہ ہیں, دو جہاں کا فخر ہے, رحمت للعالمین ہے. اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. کیا ہستی ہے, کیا ذات ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. لیکن گھر والوں کے ساتھ کیا ہے, بالکل عام طریقے سے کہ سادگی کے ساتھ عامیانہ انداز, سب کچھ گھر والوں کے ساتھ شریک, ہر کام میں شریک. تو زندگی ایسی سادہ ہونی چاہیے. یہ سادہ زندگی جو ہے نا بڑی پر لطف زندگی ہے. ایسی سادہ زندگی جس میں تکلفات نہ ہو, تکلفات سے خالی, سادگی کے ساتھ, بس پھر بڑا لطف ہے, بڑا مزہ ہے. اور جہاں پہ تکلف آتا ہے نا, تکلف, پھر وہاں پہ تکلف کے ساتھ تکلیف آتی ہے اور سادگی کے ساتھ راحت آتی ہے. اب آدمی اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر راحت آئے, سکون آئے, تو بھائی سادگی کو اختیار کر لو, سادگی کو. اور اگر سادگی کو اختیار نہ کیا, ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ شادی ہے نا, شادی, اس شادی کے 3 نقطے ہٹا دو. یہ 3 نقطے بڑے خطرناک ہیں, بہت مہنگے ہیں. تو یہ 3 نقطے ختم کر دو, کیا بچا؟ سادی. تو شادی جو ہے وہ سادی ہونی چاہیے. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ شادی جس میں سادگی ہو, جس کے اندر خرچہ کم ہو, آپ نے فرمایا کہ اس میں برکت زیادہ ہے. تو کام وہ کرے کہ جس کے اندر برکت بھی آئے. برکت کب آئے گی؟ جب اللہ راضی ہوگا. تو بھائی اللہ کو راضی کرنے کا اس سے آسان طریقہ کوئی نہیں ہے, اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی غلامی کو اختیار کر لیا جائے. اللہ تعالیٰ میں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی انا کو پامال کیا جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم وفقنا لما تحب و ترضی من القول والعمل والفعل والنیت والہدى انک علی کل شیء قدیر. اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک. یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما. اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما. اپنے رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما. اپنی مرضیات پہ چلنا یا اللہ آسان فرما. ذکر و فکر والی حیات طیبہ نصیب فرما.
یا اللہ ہماری طبیعتوں میں نرمی، عاجزی، زاری پیدا فرما۔ یا اللہ خلق خدا سے محبت کرنے والا بنا، لوگوں کے حق کو ادا کرنے والا بنا، تکبر سے، عجب سے، خود پسندی سے، برے اخلاق سے، بری عادات سے، بری گفتار سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ذکر حبیب کی کامل برکات ہمیں نصیب فرما، ذکر حبیب کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، اپنے نبی کے طریقوں کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ان کے نقش قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا، اپنے نبی کے ساتھ یا اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا، اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا۔ یا اللہ ذکر حبیب کی برکت سے سارے عالم کو، ساری انسانیت کو اس کرونا کی وبا سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ اس مشکل کو سب کے لیے آسان فرما، اس آزمائش سے یا اللہ جلد سب کو نجات عطا فرما، شفا کو نازل فرما۔ یا اللہ شفا کی ہوائیں چلا، وبا کو یا اللہ دور فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو یا اللہ غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، قرضوں سے یا اللہ نجات عطا فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ نجات عطا فرما، آفات و بلیات سے یا اللہ نجات عطا فرما۔ یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ سب کے رزق میں، اعمال میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہم یا اللہ ہمیشہ اپنا محتاج بنا کے رکھنا، اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا کے رکھنا، اے اللہ اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا کے رکھنا۔ یا اللہ اولاد کا محتاج نہ بنانا، فساق فجار کا دست نگر نہ بنانا۔ یا اللہ اپنی ذات عالی کا یقین ہمیں عطا فرما، ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے، معذوری سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسم کی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں ایک بنا اور نیک بنا، کلمہ واحدہ پر یا اللہ پوری امت کو متحد فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں، سب کے جان، مال، ایمان، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ گھر بار کی حفاظت فرما، اولاد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں، سامعین ہیں، سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، قلت سے، دقت سے حفاظت فرما۔ یا اللہ گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا، آپس میں محبت الفتیں پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو دور فرما۔ یا اللہ ادائے حقوق اور حفظ حدود کی توفیق عطا فرما، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، والدین کے لیے اولاد کو صدقہ جاریہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا یا اللہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں ہمیں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین برحمتک۔